محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرا شوہر مجھ سے 20 سال بڑا تھا۔ ہم دونوں بہت لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے۔ ایک دن میرے شوہر کا بی پی ہائی ہوا اور اس کو فالج ہو گیا۔ وہ بستر پر پڑا رات کو روتا رہتا اور اشارے سے بار بار اسٹور روم کی طرف اشارہ کیا کرتا تھا۔ میں اسٹور روم میں جا کر دیکھتی تو وہاں اندر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ شوہر کا انتقال ہو گیا۔ مجھے عدت بیٹھے 3 دن ہوئے تھے۔ مجھے شوہر کے اشارے یاد آنے لگے۔ ایک دن ملازمہ نہ آئی تو میں اسٹور روم کی صفائی کرنے لگی۔ میری جان نکل گئی کیونکہ اسٹور روم کی صفائی کرتے ہوئے مجھے وہاں میرا شوہر اور اپنی کہتے ہیں کہ زندگی میں سب کے ساتھ ایک نہ ایک دن انصاف ہو ہی جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھی۔ میرا نام ملائکہ ہے۔ میں زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی ایک گورنمنٹ کے ملازم سے کروائی تھی جو ایک بہت بڑے محکمے میں کام کیا کرتا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے 20 سال بڑے تھے اور اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا۔ ہم لوگ جب ساتھ باہر جاتے تو لوگ سمجھتے کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں زیادہ کھانا کھایا کروں تاکہ میرا 7 سے 8 کلو وزن بڑھ جائے اور میں بھی اس کے برابر کی لگنے لگ جاؤں۔ میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ آپ اپنا وزن کم کیوں نہیں کر سکتے، اور اگلے ہی پل اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ابھی ہماری شادی کو 4 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور اس نے مجھے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میں زمین پر گر گئی تھی۔ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اس شخص نے مجھے اتنی زور سے مارا۔ اس نے کہا، عورت ہو عورت بن کے رہو۔ اس گھر میں تمہارے لیے سب کچھ ہی کرتا ہوں اور آئندہ بھی میں نے ہی کرنا ہے۔ تمہیں کوئی بھی حق نہیں پہنچتا کہ تم میرا کسی بھی حوالے سے مذاق بناؤ۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں بنا رہی، لیکن اس نے اس بات کا بہت برا منا لیا تھا اور اس کے بعد بھی مجھے طعنے دیتا رہا۔ وہ روز میرے لیے ایسی چیزیں لے کر آتا تھا جن کو کھانے سے میرا وزن بڑھ جائے۔ مجھے ایسی چیزیں کھانے کی عادت بالکل بھی نہ تھی۔ کبھی میرے لیے پائے تو کبھی میرے لیے برگر، یہاں تک کہ میرا معدہ خراب ہو گیا تھا۔ لیکن اس نے کہا تھا، اگر تم کھاؤ گی تو یہی چیزیں کھاؤ گی، نہیں تو کچھ بھی نہیں کھاؤ گی۔ الٹی سیدھے چیزیں کھانے کی وجہ سے میرا وزن تو بڑھ گیا، عجیب طرح سے میں عجیب و غریب بے ڈھنگی سی لگنے لگ گئی تھی۔ سب لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ شادی کے بعد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اچھی بھلی تم خوبصورت ہوا کرتی تھی، حسین تھی، اتنی جلدی وزن بڑھا لیا؟ لوگوں کو بتانے کی بھی تو اجازت نہیں تھی۔ زندگی بہت بری گزر رہی تھی۔ میری اس شخص نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میرے ماں باپ کے سامنے مجھے شرمندہ کروایا، میرے ماں باپ کو گالیاں دیتا، طعنے دیا کرتا، مجھے ایک رتی برابر بھی عزت نہیں دی۔ اس نے مجھے لگا کہ وہ میرا خرچہ اٹھائے گا، لیکن اب اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر پیسے چاہیے تو تم اپنی نوکری خود کر لو۔ زندگی میں آرام و سکون نہیں تھا، کوئی نہ کوئی بات کرتا ہی رہتا تھا وہ۔ میں نے اسکول میں نوکری کرنا بھی شروع کر دی تھی اور میری حالت ایسی ہوتی تھی کہ کبھی کبھی میں اسکول کی کسی لڑکی کے سامنے ہی رونے لگ جایا کرتی تھی، باتیں بتانے لگتی۔ وہ لڑکی بھی حیران و پریشان رہ جاتی کہ ٹیچر کو ہو کیا گیا ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جس سے میں باتیں کر سکتی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا، جب تک عورت کو مارو نہیں وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہتی، اس لیے میں اپنی بیوی کو بلا وجہ ہی مارتا رہتا ہوں۔ اپنے دوستوں کے سامنے بھی میری بے عزتی کرواتا رہتا اور ہمارے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ زندگی بہت بری ہو گئی تھی، لیکن کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ سب کے سامنے جھوٹ بولنا پڑتا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ لوگ اچھی بھلے تھے، پتہ نہیں اس کو میرے ساتھ کیا عداوت تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی، ہر طرح سے اس کو پسند آ جانے کی کوشش کیا کرتی۔ وہ جو کہتا میں مان لیا کرتی، لیکن چاہے میں اس کی جتنے بھی مانوں چاہے نہ مانوں، اس سے مجھ پر ہی غصہ آتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی اور بات کا غصہ ہے جو وہ مجھ پر نکال رہا ہے، کیونکہ مجھ پر غصہ نکالنے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی باہر چلا جایا کرتا تھا، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتا اور بہت زیادہ خوش رہا کرتا تھا۔ گھر میں بھی دوست آ جاتے اور جس دن اس کا کوئی دوست آ جاتا میرا پورا دن کچن میں گزر جاتا تھا، لیکن میں کوئی شکایت نہ کرتی، پھر بھی میں ہی اس کے لیے بری تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔
کبھی کبھی ایسا لگتا کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے یا پھر کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سمجھ سے باہر تھا۔ میرا شوہر جس آفس میں کام کیا کرتا تھا وہاں خوب رشوت لیا کرتا، بار بار گاڑیاں بدلتا رہا کرتا تھا، اپنے لیے اچھی چیزیں لے لیا کرتا تھا، لیکن میری چیز کا اس کو خیال نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنا خرچہ خود ہی پورا کیا کرتی تھی۔ اب تو ہم پورے محلے میں مشہور ہو گئے تھے کہ یہ لوگ آپس میں بہت لڑائی جھگڑے کیا کرتے ہیں، اور واقعی ہمارے بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوئے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، اتنی بات نہیں تھی جتنا جھگڑا ہونے لگا۔ میرے شوہر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے لیے گوشت پکا کے رکھنا اور تم نے دال پکائی ہے۔ میں نے کہا، اگر گوشت کھانا تھا تو پھر اس کے پیسے بھی دے کے جانے تھے نا، ابھی میری تنخواہ نہیں آئی تو میں کہاں سے لے آتی۔ یہاں سے اس سے لڑائی شروع ہوئی اور پھر ادھر ادھر کی باتوں سے ہوتے ہوئے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا، تم تو مجھے اچھی ہی نہیں لگتی، ایک دن بھی میرے دل میں نہیں سمائی، تمہارے ساتھ میں تو مجبوری میں رہ رہا ہوں۔ میرے شوہر نے بہت زیادہ غصہ کیا، اس کا بی پی ہائی ہو گیا اور اس کو کوئی عجیب و غریب قسم کا دورہ پڑ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، میں نے ایمبولینس کو کال کر دی اور ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گئی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا، آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے، آپ کے شوہر کو فالج ہو گیا ہے، اب نہ تو یہ چل سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں، ان کا سارا جسم بیکار ہو گیا ہے سوائے ان کی آنکھوں کے اور ہاتھ کی 2-4 انگلیوں کے علاوہ۔ میرے شوہر کا پورا جسم بیکار ہو گیا تھا۔ اس نے غصہ کر کے اپنا بی پی ہائی کیا اور بی پی ہونے کی وجہ سے اسے فالج کا دورہ پڑ گیا تھا، تو 4 دن اسے ہسپتال میں رکھا گیا اور اس کے بعد اسے ہم گھر لے آئے۔ اب میں اس کا خیال رکھا کرتی، وہ کچھ بولتا نہیں تھا اور ہل جل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی ندامت اور شرم نظر نہیں آتی تھی۔ میں اس سے بات سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا، وہ میرا شوہر تھا، میرے دل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی۔ بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کا نقصان نہیں کروانا چاہتی، چاہے شوہر جیسا بھی ہو۔ اب اس کے گھر میں پیسے بھی نہیں آ رہے تھے، میں نوکری بھی کرتی اور اس کو بھی سنبھالتی، گھر بھی چلاتی، سب کچھ اب میں ہی کیا کرتی تھی۔ میرے شوہر کی آنکھیں بدلنے لگی تھی۔ اس کو یہ احساس ہونے لگا کہ جس عورت کو میں نے اتنا برا بھلا کہا، جس عورت کے ساتھ میں نے اتنا برا کیا، ظلم و ستم کیے، لیکن پھر بھی یہ میرے ساتھ کتنا اچھا کر رہی ہے۔ ایک دن میرے شوہر نے عجیب سا اشارہ کیا، میں سمجھی نہیں وہ کیا چاہتا ہے۔ ویسے اس نے انگلیوں سے اشارہ بنایا ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ مجھے باتھ روم جاتا ہے یا پھر مجھے بھوک لگی ہے، لیکن آج اس نے جو اشارہ کیا وہ کچھ الگ تھا۔ وہ اسٹور روم کی طرف اشارہ کر رہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے اسٹور روم جانے کی ضرورت تھی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، کیا چاہیے ہے آپ کو، بار بار اشارے کیوں کر رہے ہیں؟ بلکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، اسٹور روم جانا ہے؟ میں نے پوچھا تو اس نے نام میں اشارہ کیا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے گھر میں ایک نوکرانی رکھ لی تھی کیونکہ میں آئے دن گھر پر نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگر سکول میں بچوں کو پڑھانے نہ جاتی تو پھر گھر کیسے چلتا؟ آفس والوں نے بھی اس کا حساب کلیئر کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا، اب یہ تو نوکری پر نہیں آ سکتا تو اس کی تنخواہ نہیں ملے گی، اور جو اس کی ابھی تک کی تنخواہ اور جو فنڈ بنے ہوئے ان میں ملنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا۔ اگر ان کو فون کیا کرتی تھی تو وہ کوئی اور ہی کہانی سنا دیا کرتے تھے۔ وہ ویسے بھی ایک طرح سے تنگ ہی ہو گئے تھے، ہمیں مل تو نہیں رہے تھے وہ پیسے۔ میرے شوہر کا کام ایسا تھا کہ اسے بہت سے لوگ جانتے تھے، اس سے ڈرتے تھے کہ اس کے دستخط کیے بغیر فائل مکمل نہیں ہوتی۔ دستخط کرنے کے لیے لاکھوں روپے کی رشوت بھی لیا کرتا تھا، لیکن اب اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ واقعی اس پر رحم آتا تھا۔ اس کے کچھ رشتہ دار بھی تھے جو پہلے اس کے آس پاس منڈلاتے رہتے تھے، اس سے پیسے وغیرہ بھی لے کے جایا کرتے تھے، لیکن آج کل بالکل بھی گھر نہیں آتے تھے، فون بھی نہیں کرتے تھے۔ میرے شوہر کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کی مشکل وقت میں اس کی بیوی اس کے کام آ رہی ہے۔ میرا شوہر ہر روز رات کو اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا اور روتا رہتا، میں بھی رو پڑتی تھی۔ مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔
ہماری شادی کو اتنا لمبا عرصہ تو نہیں ہوا تھا، صرف 3 سال کا عرصہ ہی تو ہوا تھا۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اس میں 3 سال میں اس نے میرا بہت خون جلایا تھا، مجھے بہت تکلیف دی تھی، لیکن میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ شاید اس کو اس کی سزا مل چکی تھی، میں اسے سزا نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرا شوہر بار بار روتا تھا اور اسی طرف بار بار اشارہ کرتا۔ میں اس کی ضد پر جا کر دیکھتی بھی تھی، لیکن اسٹور روم میں ایسا کچھ نہیں تھا، نہ تو کوئی ایسی چیز جو اس کو چاہیے تھی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو اس کی تھی۔ انسان جو بسترے مر کر پڑا ہے، وہ اگر کوئی بار بار بات کرے تو ظاہر ہے وہ ایک ضروری بات ہوگی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کی کزن بھولے بھٹکے وہاں آ گئی۔ شوہر سے تو نہیں ملی، لیکن میرے پاس عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی رہی۔ کہنے لگی ان کی بقیہ تنخواہ اور فنڈ کے پیسے کب ملیں گے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، میں تو روز فون کرتی ہوں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں۔ وہ تو کافی سارے پیسے ہوں گے، ان کا کیا کرو گی؟ میں نے کہا ان کا علاج کرواؤں گی، شاید ان کو دوسرے شہر لے کے جاؤں تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ کہنے لگی جہاں پر یہ کام کرتا تھا سنا ہے بہت رشوت چلتی ہے، تو جو پیسے لے کر آتا تھا وہ کہاں کرتا تھا؟ اس نے کوئی دوسری شادی تو نہیں کی ہوئی تھی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے تو وہ پیسے بھی نہیں دیا کرتا تھا۔ کہنے لگی پھر ضرور اس نے کوئی دوسری شادی ہی کی ہوگی۔ میں نے کہا اگر ایسا ہوتا تو وہ عورت ابھی تک منظر عام پر آ جاتی، لیکن میرے شوہر نے نہ تو مجھے کچھ بتایا اور نہ ہی ایسا کچھ ہوا ہے۔ کہنے لگی لگتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے تو سنا ہے یہ روزانہ نہ جانے کتنے ہزار لوگوں سے رشوت لے لیا کرتا تھا، اتنے سارے پیسے اس نے کہاں کر دیے؟ تمہارے ہی ناز نخرے اٹھائے ہوں گے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے کہا دیکھو میں نے نوکری کرنے کے لیے مہینے کے 30 دن ذلیل ہوا کرتی تھی، گرمی ہو یا سردی میں ضرور جایا کرتی تھی، اپنے کام پر ہزاروں بچوں کے ساتھ اپنا دماغ خراب کیا کرتی تھی، تب کہیں جا کر مجھے وہ 25,000 روپے ملا کرتے اور وہ بھی گھر میں کھانے پینے میں لگ جایا کرتے تھے۔ مجھے نہیں پتہ، اس کے پیسوں کو اگر تم نے تلاش کرنا ہے تو کر لو، اس کے پیسوں کو بھی اور اس کی دوسری بیوی کو بھی، اور جب وہ مل جائیں تو مجھے بھی بتا دینا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے کہا تم بہت بدتمیز ہو، تمہارا شوہر بھی ایسے ہی بدتمیز تھا، اسی بدتمیز کے ساتھ تو یہ سب کچھ ہوا ہے، دیکھنا کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ وہ چارپائی پہ پڑا ہے، تم اس کی دیکھ بھال کر رہی ہو، اگر تم بھی چارپائی پہ پڑ گئی تو پھر تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ دونوں میاں بیوی اسی طرح پڑھے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ میں حیران و پریشان تھی کہ لوگ کسی بھی حال میں آپ کو نہیں چھوڑتے۔ میں ابھی بھی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، اب وہ یہاں سے جا سکتی ہے، اور وہ وہاں سے چلے گی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتا دیا کہ وہ بھی سن رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا، لیکن بول نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجھ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ بول نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا آپ ان کا علاج کروا لیں، لیکن مسئلہ حل ہونے والا نہیں، فی الحال تو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی دوسرے ڈاکٹر سے کوئی مشورہ لینا ہے تو آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کسی اور شہر میں لے جائیں۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی ہر مہینے آیا کرتا تھا، لیکن کوئی بھی اچھی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ بس میرا شوہر بار بار اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ روتا رہتا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے اگر روتا رہے گا تو اس کی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ میں اس کو تسلیاں دیا کرتی تھی، لیکن اس کے دل کو سکون نہیں ملا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک صبح میں اپنے شوہر کو جگا رہی تھی، لیکن وہ جاگ نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ تو شاید رات ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہی ان کے لیے اچھا تھا، کیونکہ اس طرح کی زندگی کو جیا نہیں جاتا۔ تو جب انسان اپنی امید چھوڑ دیتا ہے ویسے بھی زندہ نہیں رہا جاتا۔ مجھے اپنے شوہر کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ اس نے چاہے جتنا بھی برا کیا ہو، پھر بھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے زندہ رہنے کا حق حاصل تھا۔ اسے دفنا دیا اور میں عدت میں بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا میں عدت پوری کروں گی۔ اس بیچ میں میرے گھر میں نوکرانی آیا کرتی تھی
اور گھر کے کاموں کو وہی کیا کرتی اور باہر سے کوئی سامان وغیرہ بھی وہی لا کر دیا کرتی تھی۔ میں بالکل بھی باہر نہیں جاتی تھی۔ اپنے شوہر کی روح کو عزت دینے کا میرے پاس یہی طریقہ تھا۔ میں عدت پوری کرتی اور میں یہی کر رہی تھی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی اور مجھے نوکرانی نے آ کر بتایا کہ آپ سے کوئی عورت ملنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ 2 بچے بھی ہیں۔ میں نے کہا کہ نام کیا ہے اس کا؟ جب اس نے مجھے نام بتایا تو میں نے کہا میں تو ایسی کسی عورت کو نہیں جانتی، اسے بیٹھک میں بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں۔ جب میں گئی تو میں نے اس عورت کو دیکھا تو میں نے اس کو پہلے واقعی کبھی نہیں دیکھا ہوا تھا اور ان کے بچوں کو بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، ہماری شادی کو 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں، یعنی تم نے سے شادی کے اس نے 4 مہینے بعد ہی مجھ سے شادی کر لی تھی۔ میں اپنے بچوں کا اور اپنا حق لینے آئی ہوں۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو حیران و پریشان رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید میرے شوہر کے رشتہ داروں کو بھی شک تھا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ تبھی تو وہ یہ بات کر کے گئی تھی کہ جو عورت اس دن میرے گھر آئی تھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے تو اس بارے میں پتہ نہیں تھا، اور تمہیں شرم نہیں آئی کسی کے شوہر سے دوسری شادی کرتے ہوئے؟ اس نے کہا دیکھو شرم کی کوئی بات نہیں ہے، مجھ سے نہ کرو، میں مجبور تھی اور میں تم سے زیادہ خوبصورت بھی ہوں اور وہ مجھے پسند کیا کرتا تھا، اس نے مجھ سے شادی کر لی اور 1.5 سال میں 2 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ میں حیران و پریشان تھی۔ میں نے کہا اگر آج میرے بچے ہوتے تو کم از کم تم اکیلے تو نہ ہوتی۔ میں نے کہا خوبصورت تو میں بھی تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کے مجھے بدصورت بنانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا مرد ایسا کیوں کرے گا بھلا؟ شاید تمہاری قسمت ہی خراب ہے، لیکن یہ ساری باتیں اب ماضی میں چلی گئی ہیں، وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، بس میرے بچوں کا حصہ چاہیے۔ میں نے کہا کہ وہ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے ہوئے، اس کی نوکری والوں نے ابھی تک مجھے پیسے نہیں دیے، جب وہ پیسے آ جائیں گے تو اس میں سے میں تمہیں آدھے پیسے دے دوں گی، اور یہ گھر بھی ویسے کرائے کا ہے، اس گھر کو پہلے بھی میں ہی چلایا کرتی تھی، تمہارا شوہر نہیں چلاتا تھا، وہ تو پیسے تم پر لٹا کر آیا کرتا تھا، تبھی تو اس گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا، تم اس کی زندگی میں عیش و عشرت کرتی رہی ہو، اب تمہیں کیا چاہیے؟ اس عورت نے مجھ سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا تھا اور گھر میں تلاشی لینے لگی۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ میرا بی پی ہائی ہونے لگا، بڑھنے لگا، مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ عورت بڑی ہی زیادہ ضدی تھی، لیکن جب اسے کچھ بھی نہ ملا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے کہا میں بھی نظر رکھوں گی، جب اس کی تنخواہ کے پیسے آئیں گے تو اپنا حصہ لینے کے لیے آ جاؤں گی، مجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میری نوکرانی نے مجھے 2-3 دن بعد بتایا کہ وہ اس عورت کو جانتی ہے، یہ تو غلط کام کرتی ہے، یہ اسی طرح کے لوگوں سے شادی کرتی ہے، پھر بعد میں ان کی دولت مانگتی ہے، طلاق لینے کے بعد کہتی ہے مجھے میرے بچوں کا خرچہ دے دو۔ پتہ نہیں اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، لیکن یہ اچھی عورت نہیں ہے، اس کو تو سارا محلہ جانتا ہے۔ میں نے کہا میری زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا، میرے شوہر نے مجھے تنگ کیا، میرے لیے اتنی مصیبت بنا کے چلا گیا، میں کیا کروں؟ ابھی مجھے عدت میں بیٹھے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، مجھے اپنے شوہر کا بار بار خیال آتا تھا کہ کیوں وہ اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ آخری وقت میں وہ یہی کرتا رہا اور میرے دل و دماغ میں اس کی یاد بس گئی تھی۔ عورت بھی بہت عجیب ہوتی ہے، جب کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کی بے وفائی بھی معاف کر دیتی ہے، لیکن مرد کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئے کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا، جبکہ میں نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ میں تو اپنے گھر سے یہی سوچ کر آئی تھی کہ ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گی۔ دیکھنے میں میں بری نہیں تھی، لیکن شاید اس کے دل میں نہ بیٹھ سکی۔ عورت خوبصورت ہے یا نہیں، اس کی اپنی خوبصورتی تو طے نہیں کرتی، نظر طے کرتی ہے۔ اگر مرد کی نظر کو کوئی عورت خوبصورت لگ جائے اور وہ خوبصورت نہ بھی ہو تو وہ اسے ملکہ بنا کے رکھتا ہے، اور کبھی کبھی اچھی شکل و صورت والی عورتیں بھی جب مرد کی منظور نظر نہ بنے تو ان کی حالت میرے جیسی ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کل تو حالات ہی ایسے ہیں۔ دن رات ٹینشن میں رہتی تھی، روتی رہتی تھی اور کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، لیکن اب میرے پاس کیا رہ گیا تھا؟
میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھ سے کسی نے شادی نہیں کرنی تھی اور نہ ہی میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے چپ چاپ اور خاموشی سے گزاروں۔ میرے دل سے سارے جذبات مر چکے تھے، تو میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا تھا۔ میں عدت میں بیٹھی تھی اور سکول سے بھی نہیں جا پا رہی تھی۔ میرے شوہر کے پیسے بھی نہیں آ رہے تھے۔ اس کی دوسری بیوی بار بار فون کیا کرتی اور کہتی کہ پیسے کب آئیں گے، اور اس نے مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ میرے گھر میں بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ وہ بھی یہاں سے چلی جائے، کیونکہ میں اس کو تنخواہ نہیں دے سکتی تھی۔ ایک دن میں بہت زیادہ حیران و پریشان ہو گئی تھی جب وہ خود میرے لیے کھانا بنا کر لائی۔ اس نے کہا، آپ بہت اچھی ہیں بی بی جی، آپ نے میرا بہت خیال رکھا ہے۔ میرے پاس تو اتنا ہے، میں آپ کے لیے اتنا ہی کر سکتی ہوں۔ اس دن مجھے احساس ہوا، اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا کریں تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اچھائی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے پاس تو خود کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے 4 بچے تھے۔ میں تو اس پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا، اگر میرے حالات بہتر ہو گئے تو میں اسے نوکری پر رکھ لوں گی اور اس کی تنخواہ بھی دے دوں گی۔ میرے شوہر کے آفس والے بھی پیسے نہیں دے رہے تھے، شاید وہ پیسے کھا جانے کے چکروں میں تھے، اور ادھر اس کی بیوی نے مجھے بہت زیادہ تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ میری کچھ دوست وغیرہ تھی جن سے میں نے تھوڑے بہت پیسے ادھار لے لیے تھے اور کسی طرح کھانا پینا چل رہا تھا، لیکن وہ بہت کم تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ اب تو میں نے نوکرانی کو بھی چھٹی دے دی اور گھر بہت زیادہ گندا ہو رہا تھا۔ ویسے بھی کرنے کو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ سوچا کہ گھر کے کام کاج ہی کر لوں۔ میں اسٹور روم میں چلی گئی اور اسٹور روم میں بھی اپنے شوہر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، کیونکہ وہ مرنے سے پہلے بار بار اسی طرف اشارہ کیا کرتا تھا۔ اچانک بے دھیانی میں میرا پاؤں پھسل گیا اور میں دیوار سے جا لگی۔ میرے بازو پر چوٹ لگ گئی تھی، لیکن وہاں پر لگی ایک ٹائل بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ جو میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ اس دیوار کے پیچھے ایک بہت بڑا حصہ بنایا گیا تھا جہاں پر تجوری نظر آ رہی تھی۔ میں نے جب اس کے دروازہ کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے اندر تو دولت، سونے کے بسکٹ اور نہ جانے کیا کچھ چھپا ہوا تھا۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ یہاں میرے شوہر نے رکھا تھا۔ وہ بار بار اس طرف اشارہ کیا کرتا تھا، لیکن بتا نہیں پاتا تھا۔ جیسا کہ میرے شوہر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک محکمے میں کام کیا کرتا تھا اور بہت زیادہ رشوت بھی لیتا تھا۔ شاید یہ سب کچھ اس نے رشوت کے پیسوں سے ہی بنایا تھا۔ میں نے وہ سارا سامان وہاں سے نکال لیا اور اس جگہ کو اسی طرح بند کر دیا جیسے وہ پہلے بند تھا۔ جو ٹوٹا تھا اس کے آگے میں نے شیشہ لگا دیا۔ اگلے دن میں نے نوکرانی کو بلایا اور اسے کہا کہ گھر کا سارا سامان پیک کرنا ہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ ویسے بھی یہ گھر کرائے کا تھا۔ نوکرانی نے مجھے ایک بات بتائی جس سے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ ملنے والی دولت میں سے کچھ حصہ میں اس کی دوسری بیوی کو بھی دے دوں، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں بچے اس کے نہیں تھے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ آپ کے شوہر کے بچے نہیں ہیں، کسی اور کے بچے تھے۔ وہ ہمارے محلے میں رہتی ہے۔ کل کو ایک آدمی آیا تھا اور اپنے بچے لے کر چلا گیا ہے۔ نوکرانی کا کہنا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہی ہو اور آپ کے شوہر نے اس کے ساتھ شادی ہی نہ کی ہو، کیونکہ یہ عورت اسی طرح ڈرامے کرنے میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ میں خاموش ہو گئی تھی، چپ ہو گئی تھی۔ میں نے نوکرانی کو اس کی تنخواہ اور کچھ اضافی پیسے بھی دے دیے، لیکن وہ حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ اس کو لگا کہ شاید آفس والوں نے پیسے بھیج دیے ہیں، لیکن آفس والے تو پیسے کھا چکے تھے۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کوئی سامان بھی نوکرانی کو دے دیا۔ میں تھوڑا بہت سامان لے کر دوسرے شہر میں چلی گئی تھی۔ وہاں جا کے میں نے گھر بنایا، نوکری بھی کرنے لگی۔ آج میرے پاس الحمدللہ گاڑی ہے، گھر بھی ہے، اور میں اپنے شوہر کے نام سے ایک مدرسہ بھی بنوا رہی ہوں۔ یہ پیسے اسی کے تھے اور اس نے ہی یہ رکھے تھے جو وہ مجھے دینا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت میں یہی لکھا تھا کہ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو یہ پیسے مجھے مل گئے۔ اس لیے میں اپنے پیسوں کے ساتھ کوئی اچھا کام بھی کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب سننے میں بہت عجیب لگتا ہے،
لیکن میرا شوہر مجھ سے 20 سال بڑا تھا اور اسے سروس دیتے ہوئے 21 سال ہو چکے تھے۔ اس نے اتنے سالوں میں یہ سب کچھ جمع کیا تھا، لیکن اس کی قسمت بھی بہت عجیب و غریب قسم کی تھی۔ وہ جمع تو کر گیا لیکن استعمال نہ کر سکا اور یہ دنیا سے چلا گیا۔ بس یہی تو زندگی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ عجیب ہی ہوتا رہتا ہے۔ پر میں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی اور دوبارہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی۔ فی الحال میں کچھ سال ایسے ہی گزار دینا چاہتی ہوں۔ میں آگے پڑھائی بھی کر رہی ہوں تاکہ مجھے اس سے اچھی نوکری بھی مل جائے، کیونکہ دولت کا چاہے آپ کے پاس دریا ہی کیوں نہ ہو، ایک دن ختم تو ہو ہی جاتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہوں، اس کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نہ کوئی ختم وغیرہ بھی پڑھاتی رہتی ہوں، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا تو میرا شوہر ہی نا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔